بتا دوں تو سوال یہ ہے کہ معجزے اور کرامات میں کیا فرق ہے؟ معجزے اور کرامات میں جو فرق ہے یہ اصل میں دونوں ہی عمل اللہ کے ہیں۔ معجزے جو ہوتے تھے وہ نبیوں کے ساتھ ہوتے تھے کہ عمل اللہ کا اور معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا تھا۔ کرامات جو ہے وہ بھی اللہ ہی کا عمل ہے لیکن وہ ولیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کسی کے ہاتھ میں شفا دے دی ہے تو کام اللہ کا، لیکن کسی کے ہاتھ میں شفا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس سے فیض حاصل ہو لوگوں کو۔ اسی طرح سے کرامات کا معاملہ ہے کہ جو بھی اس دور میں یا پچھلے دور میں جو بھی بزرگ گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی تھے، ان کے بعد نبی نہیں آنا تو اس لیے معجزوں کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اب اگر ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ہماری عقل کو حیران کر دے وہ کرامات کہلائے گی، لیکن عمل وہ اللہ ہی کا ہے، ظاہر اس کے ولی سے ہوگا، اس کے کسی دوست سے یا مقرب بندے سے۔ کیا نماز کے بعد دعا مانگنا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ پچھلے ہفتے جو بزرگوار آئے تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے حضور سے ثابت نہیں ہے، لیکن معاملہ وہ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دین یہ ہے کہ حضور نے منع کیا ہو کہ بھئی نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی، تب تو ہم لوگ واقعی رکیں۔ بھئی کتنی دیر کے بعد مانگیں؟ اگر آپ کو یہ اجازت مل سکتی ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد مانگ لو، نماز کا کوئی وقت، نماز کے بعد دعا کا کوئی وقت طے نہیں ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور نہ ہی مانگی، تو یہ آپشنل ہے۔ اگر کوئی دعا کرنے سے پہلے ہی اٹھ کے چل دیتا ہے تو آپ اسے برا نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ اس نے ادھورا چھوڑ دیا نماز کو، کیونکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مانگ لیتا ہے دعا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ آدمی چاہتا ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ ملے تو اس ٹائم دل بھی نرم ہوتا ہے کیونکہ عبادت میں لگا ہو۔ میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے اس میں دعا مانگنے میں۔ برکت کے صحیح معنی کیا ہیں؟ برکت لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں چیز میں برکت ہو گئی، فلاں چیز میں برکت ہو گئی، اس کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز میں بھی غیر محسوس طریقے سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آنے کے بعد اس چیز میں بڑھوتری ہو جانا، یہ برکت ہے۔ مطلب ایک معمول سے آپ کا ایک روٹین ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1200 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، 1000 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ اب زندگی کیا پائی انہوں نے؟ 78 سال یا 80 سال مان لو۔ اتنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھ دینا سوائے اللہ کی برکت کے وقت میں اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بلوغت کا بھی ٹائم ان کا مان لو 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہوئے ہوں گے، اس کے بعد عقل آئی ہوگی۔ جب وہ بھی گھٹا دیں اگر ہم ٹائم، تب بھی بہت کم وقت لگتا ہے۔ 1000 سے اوپر کتابیں لکھنے کا مطلب بہت وقت چاہیے۔ تو یہ ہے وہ برکت جو غیر محسوس طریقے سے چیزوں میں نظر آتی ہے، اللہ کی مدد، اسے برکت کہتے ہیں۔ مطلب جو چیزیں بڑھنی شروع ہو جائیں۔ کیا پنچورا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ عورتیں جو ہیں بہت ساری وہ پنچورا لیے بیٹھی رہتی ہیں گھروں میں۔ کیا پڑھ سکتے؟ کوئی حرج نہیں ہے پنچورا پڑھنے میں، مگر میرے نزدیک بچنا چاہیے پنچورا پڑھنے سے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اسی پہ ہی جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا۔ حالانکہ جو کلام پاک کی بات ہے، پورا ضخیم کلام پاک 30 پاروں کا، وہ لے کے بیٹھنا، اس کی برکات، اس کی فضیلت، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دی ہوئی ہے، سنت بھی ہے، اسی طرح سے لینا۔ اگر پنچورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوتا تو میں کہتا آپ پڑھو، لیکن کیونکہ منع نہیں ہے اس لیے آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ پڑھو، لیکن اس سے یہ امکان ہے کہ آپ قرآن سے دور ہو جاؤ گے، اور قرآن سے دور ہونا جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا ہے۔ اس لیے پنچوروں سے بچنا چاہیے، قرآن ہی پڑھیں، قرآن ترتیب سے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دی صحابہ کرام کے ذریعے الحمد شریف سے لے کے والناس تک، اسی ترتیب سے آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت فضیلت اور بہت برکات اللہ کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ۔ ایک سوال اور پتہ نہیں کسی نے آج کیا تھا، ہاں کل کے روزے کے بارے میں۔ کل کے روزے کے بارے میں آج یہ سوال آیا تھا کہ جی کل کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں۔ تو حضور نے فرمایا موسیٰ کا ہم پہ زیادہ، ہمارا موسیٰ علیہ السلام پہ زیادہ حق ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم 9 اور 10 تاریخ کا رکھیں گے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 10 اور 11 کا رکھیں گے۔
لیکن 9 اور 10 والی روایت زیادہ قوی ہے. تو آج 9 تاریخ تھی جو گزر گئی، آج روزہ ہونا چاہیے تھا اور کل کا روزہ. تو جو لوگ آج نہیں رکھ سکے وہ کل اور پرسوں کا رکھ لیں. حالانکہ جو فضیلت آج کے روزے کی تھی وہ پرسوں کے روزے کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اگر آپ رکھ دیں گے تو امید ہے اللہ ویسی ہی فضیلت دے دیں گے. کل کا روزہ بہت اہم ہے، اس کے بعد پرسوں کا روزہ بھی ملا کے رکھ لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے گی 2 روزوں میں. غیر مسلم بھائی سے مخاطب ہوتے ہیں معاوضہ کرنے میں نمسکار، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا، کیا کیسے مخاطب ہونا چاہیے غیر مسلم؟ تو ویسے تو ہمارے ایمان میں ان کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں سے نمسکار یا نمستے کہنا کیسا ہے، کیسے مخاطب ہوں گے. ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم انہیں آداب تو کر ہی سکیں کم سے کم. ہم جو ہیں اگر نمستے کا صحیح مطلب جو ہے نا وہ سر جھکانا ہے، کہ ہم آپ کے آگے نت مستک ہوتے ہیں، مطلب اپنا سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرنا نہیں ہے. بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو اگر آپ کے روٹین میں ہے، یہ بزنس کے معاملات ہیں اور آپ نمستے اور نمسکار کہہ دیتے ہو، منہ سے نکل جاتا ہے، تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جتنا بچا جائے وہ ایمان کی قوت کے اوپر ہے کہ آپ جو ہیں وہ آداب عرض کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ کے منہ سے نمستے یا نمسکار بھی نکلتا ہے، میرے نزدیک اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. کیا اسلام میں سالی کا بہنوئی سے پردہ ہے؟ بالکل. یہ سوال ہے کیا اسلام میں سالی کا بہنوئی سے پردہ ہے؟ بالکل اسلام میں سالی کا بہنوئی سے پردہ ہے. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. ایک مرد کے گھر میں 2 بہنیں نہیں رہ سکتی. لیکن اگر ایک بہن جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے یہ مشروط محرم ہوئی اس وقت کے لیے جب تک اس کی بہن زندہ ہو، ورنہ نامحرم ہے. اگر اس طرح سے سالی بہنوئی کا خلط ملت ہو، وہ پلان کر کے اپنی مطلب اس سے قتل و غارت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اس سے مان لو ایک دوسرے سے ان کے افیئر چل جائیں تو وہ بہن جو ہے اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کے پہلی بہن کو قتل کر دے اور اس سے شادی کر لے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ بہنوئی کا اور سالی کا پردہ ہونا چاہیے. شریعت تو یہ کہتی ہے، کیونکہ اس ٹائم عرب کے زمانے میں جب یہ شریعت لاگو ہو رہی تھی تو اس ٹائم لوگ جو ہیں وہ مردانہ جو تھا ان کا باہر رہتا تھا. جو مرد حضرات تھے وہ باہر ہی رہتے تھے، گھروں میں نہیں جاتے تھے. آج تو ہمارے ہاں اس طرح خلط ملط ہو گیا عورت مرد کا کہ کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. لیکن یہ سوال ہمارے گھروں کا نہیں ہے بلکہ اسلام کا ہے، تو اس لیے مجھے حق جواب دینا ہے کہ سالی بہنوئی کا پردہ ہے. یہ جو کل کے روزے کی بات ہے تو اس وقت تو مدینے میں کافی تعداد میں یہودی ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے مشابہت کا خطرہ تھا. یہاں تو اردو میں کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی مشابہت کا سوال ہی نہیں ہے، تو کیا یہ روزہ سفیشینٹ نہیں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم یہودی تھے، ان سے فرق کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں کا حکم دیا تھا. آج معاشرے میں یہودی نہیں پائے جاتے تو کیا ہم ایک روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں ایک روزہ بھی، لیکن فضیلت سنت کے حساب سے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہو اگر آپ اسے جوں کا توں لے لو گے تو انشاءاللہ اس میں زیادہ فضیلت کی بات ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اور پیروی کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھنے کو. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حکم دے گا اگر آپ اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیتے ہو تو وہ زیادہ برکت اور فضیلت کی بات ہے. ویسے ایک بھی ہو جائے گا. آج کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ آج جو گزرا روزہ یا کل آنے والا؟ آج کے روزے کی فضیلت یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ ہم 9 اور 10 عاشورہ کا روزہ رکھیں گے. 9 اور 10 محرم کا، تو آج 9 محرم تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے اگر آپ روزہ رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ اپنے دلوں میں محسوس کریں تو آپ کو خود بخود عجیب و غریب فضیلت محسوس ہوگی. دوسرے ایک یہ بھی فرمایا تھا اسی حدیث میں کہ 1 سال کے جتنے بھی گناہ ہوں گے پچھلے سال کے وہ معاف کر دیے جائیں گے جو لوگ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کے گناہ 1 یا 2 روزے رکھنے سے معاف ہو رہے ہیں. تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے.
نئی دعا نہیں مانگتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن منع بھی نہیں فرمایا۔ اصل میں دین جو ہے نا، میں آپ کو یہ بتا دوں، دین صرف اتنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا وہ ہمیں کرنا ہے، اور جس سے ہمیں روک دیا اس سے ہمیں رکنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے آپشنل چیزیں ہیں۔ دعا مانگنا حضور سے ثابت نہ بھی ہو تو بھی ہم، اگر اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تو ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب طلاق دینا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 یا 11 عورتیں رکھی، کسی کو بھی طلاق نہیں دیا، تو پھر اب یہ کوئی ہمارے لیے نظیر نہیں ہوئی کہ حضور نے نہیں دی تو ہم بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اتنا مال ہی نہیں ہونے دیا اپنے پاس سے زکوٰۃ ادا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور ہم اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں۔ اگر سنت دیکھنی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں دیکھیں۔ اگر آپ نے وہ سارے رویے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پازیٹیو رویے ہیں وہ اپنی زندگی میں اتار لیے تو پھر آپ دعا نہیں بھی مانگو تو اللہ تک آپ کی تمام خواہشیں پہنچ رہی ہیں۔ لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہی چاہیے اور مانگنا ہی چاہیے اللہ، کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر لوگوں تمہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو۔ اگر کوئی سوال نہ کرنے کا عہد کرے تو گھر والوں سے جو جیسے پانی یا اور اس طرح کا وہ کیا وہ سوال کی ضرورت میں آئے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سوال نہ کرنے کا عہد کر لے تو لوگ گھر والوں سے پانی مانگنا یا ضرورت کی چیزیں مانگنا، کیا وہ بھی اسی سوال کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، یہ اس میں نہیں آئے گا۔ یہ تو عام روٹین کی چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آنے والی بات ہے۔ اللہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو چلنے میں ہی 1 سال لگتا ہے۔ یہ ثابت کر دیا کہ تو محتاج پیدا ہوا، دوسروں کے سہارے کے بنا تو زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو جو گھر والے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے سہارے کے بنا تو چل ہی نہیں سکتے۔ شروع میں آپ کو بولنا سکھانا، آپ کو چلنا سکھانا، وہ سب دوسرے ہی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کا پوٹی پیشاب جو آپ کی گندگی ہے وہ تک دوسرے صاف کرتے ہیں، آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ اسے دھو سکیں۔ تو یہاں اللہ یہ ٹیچ کرنا چاہتا ہے ہمیں کہ تو محتاج ہے، اس لیے تکبر میں نہ آنا۔ ایسا نہ ہو کہ بہت بڑی کوئی قسم کھا لے کہ میں سوال ہی نہیں کرنے کا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سوال سے مراد جو ہے، یہاں جو احادیث آئی ہیں وہ سوال سے مراد وہ ہے کہ آپ بنا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اور آپ ضرورت میں بھی اگر لوگوں سے بچیں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور صرف اللہ کے آگے جھولی پھیلائیں گے تو آپ یقین کریں اللہ ایسی جھولیاں ہی بھرتا ہے۔ جو لوگ یہ پختہ اپنا معاملہ کر لیں کہ ہم نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رات کو منادی کرتا ہے تیسرے پہر آ کے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے دوں، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت پوری کروں، ہے کوئی مغفرت کرنے والا چاہنے والا جس کی اس ٹائم ہم سوتے رہتے ہیں۔ آپ یقین کرو اگر آپ خالی جیب ہو اور اس ٹائم اٹھ کے اللہ پہ پورا بھروسہ کر کے کہ اللہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا تیرے علاوہ، مجھے تو ہی دے گا، تو نے پیدا کیا، آپ یقین کرو غیب سے مدد کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ نماز میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھ دیں تو جب نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ پہلی رکعت میں نماز میں قل اعوذ، امام صاحب نے اگر پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب قل اللہ احد بعد والی رکعت میں پڑھی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھو جی ایسا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ترتیب دی ہے، نماز تو اسی ترتیب سے ہونی چاہیے۔ امام صاحب سے اگر یہ بھول سے ہو گیا وہ معاملہ تو الگ بات ہے، اگر جان بوجھ کے انہیں اتنا علم ہی نہیں ہے تو وہ امام بننے کے قابل نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے، انہیں پھر نماز دہرانی چاہیے اور کسی اور امام کو وہاں پہ کھڑا کرنا چاہیے، اور اگر بھول چوک ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، نماز تو ہو جائے گی۔ اگر انہیں ساری بات معلوم ہے کوئی چوک ہو گئی، کیونکہ قرآن تو انہوں نے پڑھا، جو کم سے کم 3 آیتوں حکم ہے پڑھنے کا، مطلب جو قیام میں وہ انہوں نے پورا کر دیا تو نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن اگر انہیں معلومات نہیں ہے تو پھر انہیں ہٹا دینا چاہیے اس امامت سے۔
ٹائم کیا ہوا جی؟ 9:15۔ ایک سوال اور تھا کہ کربلا کے بارے میں صاحب نے پوچھا تھا، مگر وہ بہت تفصیل ہے، دیر ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو پورا یہ واقعہ سناؤں گا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اس کے بارے میں سوال تھا۔ وہ ہے مطلب لگ بھگ آدھا گھنٹہ لگ جائے اس کے جواب میں، مختصر تو اس کو نہیں لیا جا سکتا کیونکہ پورے تفصیل طلب پورا واقعہ انہوں نے پوچھا تھا، تو وہ پورے واقعے میں تو ٹائم کافی لگے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اور کسی ذہن میں کوئی بات ہو نہیں تو پھر دعا کرا دیں بس۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو رحمت فرما، اے اللہ تو فضل فرما، یا اللہ تو کرم فرما، اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے، یا اللہ ہم نے یہاں جو سنا، جو بولا، جو بات کی، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس میں جتنے بھی خیر کے پہلو ہوں وہ ہماری زندگیوں میں اتار دے، کسی قسم کا کوئی شر ہو ہمارے دلوں سے دور فرما دے، ہم میں اتحاد اور محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی پڑوس قوم سے بھی محبت کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک انہیں دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو ہمارا بدحال ہے وہ صرف اور صرف دین کی دعوت دینے سے رکنے کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ ہمیں دین کی دعوت پہ لگا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اس کی حقانیت اتار دے، یا اللہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں میں نرمی عطا فرما، ہمیں جلن سے، حسد سے، غصے سے، غیبت سے، کینہ سے، بے حرمتی سے اپنے ماں باپ کی بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنے چھوٹوں سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔